الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل تک ہمارے سامنے بنت یعنی بیٹی کی حالتوں کو بیان کیا گیا تھا کہ بیٹی، میت کی بیٹی، اس کو کن کن حالتوں میں کتنا کتنا حصہ ملتا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے بنت الابن کا۔ بنت الابن سے مراد پوتی۔ پوتی کسے کہتے ہیں؟ پوتی کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کی بیٹی۔ یہ بات ذہن میں پہلے رہے، بیٹے کی بیٹی کو پوتی کہتے ہیں۔ بیٹی کی بیٹی پوتی نہیں، وہ نواسی ہے، اس کو وراثت ملتی ہی نہیں، وہ وراثت میں اس کا حصہ ہی نہیں۔ میت کی اولاد جب کہا جاتا ہے، قرآن نے ولد کا لفظ استعمال ہے، لم یکن لہن ولد ان کان لکم ولد۔ لفظ ولد جو قرآن نے استعمال کیا ہے، اس میں بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، اور نیچے بھی چلا جائے تب بھی، یعنی یا تو بیٹا ہو یا بیٹے کی بیٹی ہو۔ بیٹی کی بیٹی یہ نواسی ہو جاتی ہے، نواسی ولد میں نہیں آتی ہے۔ اس لیے پوتی کے سلسلے میں آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے، پوتی کا مراد بیٹے کی بیٹی۔ اب اس کی حالت جاننے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کبھی یہ اس کی بیٹی ہوگی اور کبھی ایسا ہوگا بنت ابن الابن، یہ پوتا ہے، ابن الابن پوتا ہے، پوتے کی بیٹی یہ بھی پوتی ہے۔ یہ آپ پہلے نمبر پر پوتی ہے جو ڈائریکٹ بیٹے کی بیٹی۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس کے نیچے والی اگر پوتی ہے تو یہ، پھر آگے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے پر پوتے کی بیٹی، بیچ میں عورت نہیں ہے، دیکھیے بیچ میں کوئی عورت نہیں ہے، یہ سب پوتیاں ہیں، لیکن پہلے نمبر پر والی جو ہے نا یہ ہے پوتی۔ یہ نہیں ہے تو اس کو ملے گا، یہ نہیں ہے تو اس کو ملے گا، یہ آپ کے ذہن میں پہلے یہ بات ہے۔ اب آپ کو جو ہے نا پوتی کی حالتوں کو جاننا ہے، بہت آسان ہے پوتی کی حالت۔ نمبر 1 دیکھیے، الف، جو بیٹی کی حالت تھی نا، بیٹی میں آپ نے ہی پڑھا تھا نا، ایک ہو تو بیٹی کو کتنا ملتا ہے، لہذا پوتی ایک ہو تو اس کا کتنا ملے گا، نصف۔ اسی طرح سے دو یا دو سے زائد ہو، دو پوتیاں ہوں یا دو سے زائد پوتیاں ہوں، ان کا حصہ کتنا ہے، 2/3۔ یہ دونوں حالتیں وہی ہیں جو بیٹی کی حالت ہے۔ بس سمجھ میں نہیں؟ ایک بیٹی ہونے کی صورت میں جتنا ایک بیٹی کو ملتا ہے، ایک پوتی ہونے کی صورت میں بھی پوتی کو اتنا ہی ملے گا۔ دو بیٹیوں کو دو ہونے کی یا دو سے زائد ہونے کی صورت میں جتنا ملتا ہے اتنا ہی دو پوتیوں کو بھی ملے گا۔ یہاں تک بیٹی اور پوتی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی دونوں کی حالت ہے۔ آپ اگر بیٹی کی حالت آپ کو یاد ہے تو پوتی کی بھی ڈائریکٹ آپ کو یاد ہو گئی، سمجھ میں آئی؟ تیسری حالت ہے، یہ دیکھیے تیسری حالت آپ اس سمجھنے کی، دیکھو یہ دونوں صورتیں نا، یہ دونوں صورتیں اس وقت ہے جب میت کی کوئی بیٹی نہ ہو، میت کے ورثہ میں میت کی بیٹی نہ ہو، صرف پوتی ہو، اولاد میں صرف جو ہے نا پوتی ہو۔ میت کی بیٹی ہے تو پھر پوتی کو اتنا نہیں ملے گا۔ یہ دونوں صورتیں، ایک پوتی کو 1/2، دو یا دو سے زائد پوتیوں کو 2/3، 2/3۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت ہیں جب میت کی کوئی بیٹیاں نہ ہو، میت کی بیٹیوں کی بیٹیاں نہ ہونے کی صورت، بیٹیاں کا میں نے میت کی بیٹیاں نہ ہو۔ تیسری حالت کو دیکھیے آپ،
میت کی ایک بیٹی کی موجودگی میں ایک یا ایک سے زائد پوتیوں کو 1/6 ملے گا. اگر میت کی 2 بیٹیاں ہو تو نہیں ملے گا. اب دیکھیے آپ یہاں مثال دیتے ہیں آپ کو. شوہر بیٹی شوہر کو کتنا ملے گا یہاں پر اس مسئلے میں؟ کیوں؟ میت کی اولاد موجود ہے 1/4. بیٹی کو کتنا ملے گا؟ 1/2 ملے گا. اس لیے کہ ایک بیٹی کا حصہ کتنا ہے قرآن نے بیان کیا؟ 3 پوتیاں. ایک بیٹی اگر موجود ہوگی تو پوتیاں 1 ہوں 2 ہوں 3 ہوں جتنی بھی ہوں ان کا حصہ ہے 1/6. کیوں ایسا ہے؟ سوال. قرآن نے 2 بیٹیوں کا حصہ ثلثین بیان کیا. قرآن پاک نے 2 بیٹیوں کا جو حصہ بیان کیا نا وہ ثلثان بیان کیا. دیکھیے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تم کو حکم کرتا ہے تمہارے اولاد کے سلسلے میں کہ مردوں کو عورتوں سے دگنا حصہ ملے گا. جتنا مرد کو ملے گا اس کا دگنا عورتوں کو ملے گا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً اگر اولاد میں صرف بیٹیاں ہوں عورتیں ہی ہوں. نساءً فوق اثنتین کتنی؟ 2 یا 2 سے زائد 2 یا اس سے زائد. فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ تو ان کا حصہ ہے 2/3. میت کی ترکے میں 2/3 ان کا حصہ ہے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ اگر ایک ہی بیٹی ہے اس کا تو بیٹی کی طرح سے ہی پوتی. بیٹی اور پوتی میں کوئی فرق نہیں ہے. اب بیٹی ہے تو پھر پوتی کا مطلب ہی نہیں دینے کا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب بیٹی ہے تو پھر پوتی کو کیوں دیں گے ہم؟ بیٹی نہیں ہے میت کی تب پوتیوں کو حصہ ملتا ہے. لہذا جس طرح سے ایک بیٹی کو 1/2 ملتا ہے اسی طرح سے 2 یا 2 سے زائد پوتیوں کو 2/3 ملے گا. قرآن نے 2 بیٹیوں کا حصہ ثلثان بتلایا. ثلثان یہ ثلثان ہے 2/3. اب اس مسئلے میں ہم نے اس کو کتنا دیا ہے؟ 1/2. اب یہ 1/2 اور 1/6 مل کر کے یہ بن جاتا ہے ثلثان بنتا ہے. اس کو عربی اصطلاح میں تکمیلۃ للثلثین. جو حصہ قرآن نے بیٹیوں کا 2 سے زائد بیٹیوں کا بیان کیا تھا ثلثان وہ اس طرح سے مکمل ہو جاتے ہیں. لہذا جب بھی میت کی ایک بیٹی ہوگی اور بیٹی کے ساتھ دوسری پوتیاں ہوں گی تو پوتیوں کا حصہ 1/6. یہ سمجھ میں آئی یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ پوتیوں کو کیوں دیا؟ بیٹی کے ساتھ دیا. 2 بیٹیاں ہوتی تو اس کو نہیں ملتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 2 بیٹیوں کی صورت میں نہیں ملتا تھا اس کو. یہ تیسری صورت ہے جی. کچھ پوچھ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھیے ایک پوتی کا حصہ بولیے آپ بولیے 2 یا 2 سے زائد پوتیوں کا حصہ 2/3. کل مال کا 2/3 2 پوتیوں کو ملے گا. یہ ہو وہی حالتیں ہیں جو بیٹی کی حالتیں تھی. ایک بیٹی کو ایک ہونے کی صورت میں بھی نصف ملتا تھا آدھا مال ملتا تھا. 2 بیٹیوں کو بھی 2 یا 2 سے زائد ہونے کی صورت میں 2/3. یہ قرآن کا بیان کرتا ہے. کیونکہ بیٹیاں نہیں ہیں اس لیے پوتیوں کو دیا ہم نے. یہ بھی بیٹی کے درجے کی ہو گئی پوتی. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اب میت کی ایک بیٹی موجود ہے وارثین میں. میت کی ایک بیٹی اور ان کے ساتھ پوتیاں بھی ہیں تو پوتی ایک رہے ایک سے زائد رہے سب پوتیوں کا حصہ 1/6. یہ 1/6 ہم نے کیوں دیا اس کو؟ کہتے ہیں کہ 1/2 جو ایک بیٹی کا حصہ ہے اور 1/6 یہ دونوں ملا کر کے بنتے ہیں 2/3 جو قرآن کا جو ہے نا 2 بیٹیوں کا بیان کرتا حصہ ہے. سمجھ میں آئی گیا سمجھ میں ہاں ابھی وہی مسئلہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا وہ آ رہا.
جیم ڈالو نا دال ابجد. ہاں پڑھیا ہوا اس کو. میت کے بیٹوں کی موجودگی میں ماجوب. اب تک آپ کو آیا تھا بیٹی کا مسئلہ. میت کا بیٹا بھی ہے وارثین میں, پوتیوں کو کچھ بھی نہیں ملتا, چاہے کتنی بھی پوتیاں آنے, ایک بیٹا ہو 10 بیٹے ہوں جتنے بھی ہوں, پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا. بیٹے کا حق زیادہ اس لیے بیٹوں کو ملتا, اس لیے بیٹے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ دوسروں کو محجوب کرتا ہے. میت کا بیٹا اگر موجود ہے تو میت کی پوتیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا, ایک بیٹا ہو زائد بیٹا. یہ کیا ہے مولانا انجم صاحب آپ کا سوال؟ میت کی, لیکن یہاں پر ایک ہے استثناء. اللہ ہے کہ پوتیوں کے درجے کا یا اس سے نچلے درجے کا پوتا ہو تو ان کو اپنے ساتھ, کن کو دیکھیے یہاں پوتیوں کے محجوب ہونے کی 2 شکلیں. میت کی 2 بیٹیاں ہیں, پوتیاں محجوب. میت کے بیٹوں کی موجودگی میں محجوب. دوسری صورت میت کی بیٹیوں کی 2 بیٹیوں کی موجودگی محجوب, اور 3 بیٹیاں ہو تو بدل جائے گا محجوب. میت کی 2 بیٹیاں ہیں لیکن میت کے پوتی بھی ہے اور پوتا بھی ہے. میت کی پوتی بھی ہے, میت کا پوتا ہے. تو دیکھا جائے کہ یہ پوتا جو ہے نا میت کے درجے کا ہے یا میت کی پوتی کے نچلے درجے کا ہے, تو یہ کیا کرے گا, ان کو اپنے سے آتما بنائے گا. میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. شوہان 2 بیٹیاں, شوہر کا حصہ کتنا ہے 1/4. کیوں؟ دیکھیے 2 بیٹیوں کا حصہ کتنا ہے یہاں پر, 2 بیٹیوں کا حصہ آپ میں موجود نہیں یہاں پر 2/3. ٹھیک, اب یہاں دیکھیے آپ نے پڑھا تھا 2 بیٹیوں کی موجودگی میں پوتی محجوب ہوتی ہے نا, تو یہاں پر پوتی محجوب ہونی چاہیے, اس کو کوئی وراثت نہیں ملنی چاہیے, اس لیے کہ قرآن نے بیٹیوں کا جتنا حصہ بیان کیا ثلثا ما ترک ختم ہو گئے, ختم ہو گیا. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مال ابھی بچا ہے, مال ابھی, اور اس مال کو لینے والا یہاں پر پوتا موجود ہے, پوتا موجود ہے. پڑ پوتا ہے یا پوتا ہے جو کہ میں نے آمدن پڑ پوتا لکھا ہے, تو یا تو اسی کے درجے کا ہو, یہ ہے اس کے درجے کا ہے تو بنت الابن, یہ ہے پوتی, ابن الابن, ابن ابن الابن, یہ پڑ پوتا ہے. پوتی کے ایک منٹ, پوتی کے درجے کا یہ اسی کے درجے کا ہے نا, یہ اس سے نچلے درجے کا ہے. تو پوتی کے ساتھ پوتا ہو یا پڑ پوتا ہو, تو پڑ پوتے کے آنے کا فائدہ اس پوتی کو کیا ہوگا, یہ اس کو اپنے ساتھ اسباب بنائے گا. یہ پوتا اس کو اپنے ساتھ, یہ دونوں مل کر کے اسباب بنیں گے. پھر اس کے بعد وہی اصول چلے گا. کیا اصول؟ للذکر مثل حظ الانثیین, کہ مردوں کو 2 حصہ, یہاں پر جنم اس کو جانا 2, اس کو 1 حصہ ملے گا, اس کا ڈبل اس کو ملے گا, یہ بچے ہوئے مال کا. اب اسی مسئلے میں آپ دیکھیے, میں آپ کو سمجھانے کے لیے دیکھ رہا ہوں, ادھر دیکھیے, ادھر دیکھیے, اس کو میں نکال دیتا ہوں ابھی. اب پوتی کا حکم کیا بولے, بچہ مال بچانا کیا کریں گے, یہ معجوب ہو گئی, مال کدھر جائے گا ابھی, وہ تلاش کریں گے کون ہے, اور کوئی دوسرے ہیں کیا, چچا ہیں, چچا زاد بھائی ہے, اوپر والے کون ہیں,
बाप का चचेदार भाई है, दादा का चचेदार है, ऊपर जाकर देखेंगे हम कोई है तो नहीं, तो सबसे करीब वाला यही आदमी था, पोता। पोता या पड़पोता, जाना ये पोता है, हम यहाँ पोता लिखते हैं, पड़पोता। अब जाना ये माजूब नहीं होगी। ये पोते के आने का फायदा पोती को ये हुआ कि इसने अपने साथ इसको असबा बनाया। अब ये माजूब इसलिए कि करीब का मौजूद है तो दूर वालों को नहीं देंगे हम, ये खाली लिखने के लिए लिखा है बस, उसका कंफ्यूज ना हो जाए। तो आप ये समझें, तो इस तरह से जो ना कुल 5 हालतें हुई किसकी? बिन्तुल इब्न पोती की। अगर बिन्तुल इब्न एक हो तो 2 या 2 से जायद हो, ये दोनों वही हालतें हैं जो बेटी की, और ये दोनों सूरतें उस वक्त हैं जब मय्यत की बेटियां मौजूद न हो, बेटियां मौजूद न हो। नंबर 3, मय्यत की एक बेटी की मौजूदगी में, एक बेटी मय्यत की सिर्फ, तो एक या एक से जायद पोतियों को कितना मिलेगा? मय्यत के बेटों की मौजूदगी में, मय्यत की 2 बेटियों की मौजूदगी में, इल्ला के पोतियों के दर्जे का, इससे निचले दर्जे का पोता हो तो उनको अपने साथ असबा बनाएगा। बात समझ में आई? जी मौलाना, हाँ वो तो है ही। सिर्फ एक मसले में बताया था हमने, कौन से मसले में? औलाद, अखियाफी भाई बहन में उन दोनों को बराबर हिस्सा मिलता है, वहाँ लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का उसूल नहीं चलता। समझ में आई बात? यहाँ तक बात समझ में आई? अब मशक के तौर पर देखिए आप, बोलिए बीवियों का हिस्सा क्यों बेटी का हिस्सा, पोतियों को 6, बराबर नहीं, पोता जब इसके दर्जे का है तो इसको अपने साथ असबा बनाएगा, ये नहीं मिलेगा इसको, बल्कि ये दोनों मिलकर के। अगर हम इसको निकाल देते हैं मिसाल के तौर पर, तो वही जो आपने पहले कहा, कौन सा? 1/6। समझ में आई? आपको ये बायहार्ड होना चाहिए हालतें। एक बेटी की मौजूदगी में 1/6 मिलता है, असबा बनाएगा, खुद असबा बन रहा है तो अपनी बहन को भी अपने साथ असबा बनाएगा, अपनी चचेदार बहन को साथ मिलेगा असबा बनेगा। यहाँ पड़पोता आता, मिसाल के तौर पर पड़पोता, देखिए इसको 1/6 मिला, ये असबा बनेगा। हाँ, इसलिए कि नहीं, एक बेटी की वजह से उसको 1/6 मिला, असबा बनेगा। हाँ बचा हुआ माल दे देंगे उनको। हाँ बचा हुआ माल, बचा कितना? 1/8 गया, 1/2 गया, 1/6 गया, यकीनन 1/6 से कम भी लगाए। जब हिसाब में आप आएंगे ना, आपको मालूम हो जाएगा 1/6 से कम है ये बचा हुआ माल। देखिए आधा माल यहाँ गया, 1/6 इधर गया, 1/8 इधर गया, 24 8 24 24 8 4 4 12 14 15 12 24 एक मिनट, 8 24 12 12 19 गया, बचा 5। तो कभी ज्यादा होता है, कभी कम हो जाता है। तो पोते की पोता जब आएगा तो उसको हम असबा ही बनाएंगे, अलग अलग उसके हिस्सा नहीं देंगे, बराबर देंगे। पोता हो तो उसके साथ असबा ही बनाएंगे, और लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का फायदा ये हो जाएगा, पोते को फायदा पहुंचेगा, पोते को फायदा कम पहुंचेगा। यहाँ तक समझ आया? अब आपको मैं पूछता हूँ, बोलिए।
شوہر کا انتقال ہوا ہے نا, شوہر کا انتقال ہوا ہے. جب بیوی زندہ ہے تو اس کا مطلب کس کا انتقال ہوا ہے؟ اور ان کے ابا, ان کے دادا. اب آپ بولیے بیٹی کا, بیوی کا حصہ, 2 پوتیاں, کس کی وجہ سے؟ بیٹے کی وجہ سے محجوب ہے, یہ محجوب میم, اور یہ دونوں مل کر کے ایک آپ کا سوال واقعی شوہر کو کتنا ہے یہاں پر؟ ایک بڑا 4. باپ کا حصہ ادھر سے آواز نہیں آ رہی, یہاں تو کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. اتنے ہوشیار لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر, وکیل صاحب بھی بیٹھے ہیں. آپ بولیے مولانا, صحیح بولنا, بولیے 1/6. کیوں ہوتا ہے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو 1/6 کے ساتھ. اچھا 2 بیٹیاں, ان کا حصہ کتنا ہے؟ 2/3. 2 پوتیاں اور 1 پوتا ہے, یہ دونوں اسباب بنیں گے. اس پوتے کی موجودگی کا ان کو فائدہ ہوا, ورنہ یہ محجوب ہو جاتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوتے کی موجودگی اس کا فائدہ ہوا. باپ کا حصہ کتنا ہے؟ باپ کا حصہ کتنا ہے؟ 1/6 اور اسباب دونوں ملے گا. اور یہ شوہر کو کتنا؟ کیوں؟ آر نہ ہوتا تو, بیٹی نہ ہوتی تو 1/4. اخلیوم کس کی وجہ سے؟ میت کی, اس کی وجہ سے بھی, کس کی وجہ سے بھی, سب کی وجہ سے محجوب ہے. بیٹی کا حصہ 1/2. انجم مولا, ان کا حصہ انجم مولا, آپ ادھر دیکھیں مولانا, ان کا حصہ 1/6. ایک بیٹی کی موجودگی میں ایک یا ایک سے زائد پوتیوں کا حصہ 1/6. نہ بولیے 1/4. آپ نے 4 کیوں بولا؟ 1/8, 1/6 اور اسبات. کیوں؟ بولو پڑ پوتا موجود ہے, پڑ پوتا موجود ہے, اسبات نہیں بنے گا. شاباش. 5 بیٹیاں, 2 بیٹا پوتی. یہ پڑ پوتے کا فائدہ ہوا اس کو, دونوں مل کر کے. ہاں بولیے, بیوی کا حصہ کتنا ہے؟ 1/. کیوں کون اولاد ہے؟ اور یہ اس کو معجوب نہیں بولتے, اس کو یوں بولتے ہیں لا یارس, معروف ہے, اس کو وراثت نہیں ملے گی. اس کو بیٹی, پوتی, ہاں بولو بیوی کا حصہ کتنا؟ کیوں؟ یاسین بولنا, بیٹا ہے یا نہیں؟ یہاں پر بیٹا ہے, ہمارے حساب سے بیٹا نہیں. قاتل ہونا اس کو وراثت سے جب محروم کر دیا تو اس کو بھی نہیں. یہ جمہور ائمہ کا مسئلہ ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1/4 کے بجائے 1/8 ملے گا, اور جمہور علماء کے نزدیک 1/4 ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا محروم ہو رہا ہے تو دوسروں کو بھی حصہ کم کرنے کی اس کے اندر طاقت رہتی ہے, تو یہ چھوڑ دیے اس کو 1/4.
قاتل بیٹا وارث نہیں، باپ خال اسباب یا 1/6 اسباب. کیوں؟ اولاد ہے، اولاد نہیں ہے. چلا وہ کی صحیح نہیں. جی ہو گیا نا. آپ کو ابھی گوتیوں کا حصہ معلوم ہوا. پڑ پودا موجود، پڑ پودا موجود، پوتا بھی ہے بول رہے نا آپ. جی جی موجود ہو جائے گا. دور ہے نا، وہ دور ہو گیا نا. میت سے اس کا رشتہ دور کا ہوا نا. جب میت سے قریب کے رشتے والا ہے تو دور والے کو کیوں دیں گے ہم؟ میں کہہ رہا ہوں میت سننا سنیے، میت سے قریب کے رشتے والا پوتا جب موجود ہے تو پڑ پوتے، جیسے جب بیٹا ہے تو پوتے کو کیوں دیں گے؟ یہاں بھی ایسی، جب پوتا ہے تو پڑ پوتے کو کیوں دیں گے؟ اسی طرح سے